عن دینی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ادرکنی 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 بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، خیر الصلاۃ والتحیات علی خیر خلق وافضل بریۃ النیر الاعظم حبیب الہ العالم ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی السماوات والارضین ولعن الدائم علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صلوات۔ عزیزان مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، صاحبان بزم معرفت، سب سے پہلے آج کی اس مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، منتقم حقیقی، حجت دورہ، سرکار قائم آل محمد کی لا ریب بے عیب دربار میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مکین جہاں پر ذکر نواب کربلا برپا ہوتا ہے تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ پروردگار بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ احمد بھائی، محسن بھائی، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، مولا سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، حاضرین کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار آج کی مجلس کا ثواب تمام مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اللہ داد جعفری صاحب، غلام شبیر جعفری، محمد عارف جعفری، محمد رفیق جعفری، سید ابراہیم رئیسی اور دیگر شہدائے کربلا، شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ پروردگار بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں، حاضرین میں سے جو بھی مریض ہے، ہمارے بھائی چودھری سہیل مریض ہیں، میرے اللہ شفا کاملہ ہو عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جناب علی اصغر کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں، حاضرین میں سے جو بھی بے اولاد ہے، بالخصوص مالک بھائی، امان بھائی، قمر بھائی، عامر بھائی، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں، صالح اولاد عطا فرما۔ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ سال آئندہ، اس سال اگر ممکن ہے، سال آئندہ ہمیں کربلا معلیٰ کی چہلم کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت نصیب فرما، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس جتنا وقت ملا ہے بانی کی حیثیت سے ہر سال حاضری ہوتی ہے،
آپ انداز خطابت سے بھی آشنائی رکھتے ہیں اور مجھے آپ کا معیار سماعت کا بھی پتہ ہے کہ آپ کس معیار کا سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ پوری توجہ کریں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ مجھے نہیں خبر کہ ختم نبوت کے لوگوں کے ذہنوں میں کیا معنی ہے۔ ختم نبوت پہ آج بھی باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کائنات کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں، اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں، پھر بھی اسمبلیوں میں ختم نبوت پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بھئی ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، یعنی بل پیش ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں خبر لوگوں کے نزدیک ختم نبوت کے کیا معنی ہے، ختم نبوت کا ان کے ذہن میں کیا معیار ہے۔ ختم نبوت جو سلسلہ نبوت کا چل رہا تھا وہ آخر کار ختم کیوں ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی امت کے لیے خوشی کی بات تو نہیں ہے نا کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، بلکہ پروردگار نے اس امت کو امتحان میں ڈال لیا ہے، اس لیے کہ پروردگار جانتا ہے کہ یہ لوگ نبیوں کو تو جھٹ پٹ مان لیتے ہیں، نبیوں کے وصیوں کو نہیں مانتے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ سیدہ آپ سے راضی ہوں۔ یہ نبیوں کے وصیوں کو نہیں مانتے۔ تھوڑا جو پیچھے صاحبان ہیں تھوڑا اور ممبر کے قریب آ جائیں، جو آگے آ سکتے ہیں، جو آگے آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہ۔ بھائی نبیوں کو جھٹ پٹ مان لیتے ہیں۔ نبی نے کہا کوئے ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے، حاجی صاحب توجہ، کھڑے ہو کے کہا مشرکوں سے کہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کیا مان جاؤ گے؟ تو عرب کے مشرک کہتے ہیں کہ ہم مان جائیں گے۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں اگر اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو پھر کیا سمجھو گے؟ تو عرب کے مشرک کہتے ہیں ہم یہی سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ جو مشرک کائنات کے رسول کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، اس رسول نے انہی مشرکوں کے سامنے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اسی رسول نے انہی مشرکوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں مانتے۔ بھائی نبی کی ساری باتیں مان رہے ہیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے، نبی کی ساری باتیں مان رہے ہیں، نبی کی توحید مان رہے ہیں، نبی کی رسالت مان رہے ہیں، فروعات دین مان رہے ہیں، ہر چیز نبی کی مان رہے ہیں، لیکن جب اس نبی نے کہا کہ علی کو مولا مانو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ جب اس نبی نے کہا علی کو مولا مانو، جب علی کا تذکرہ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، علی علی کرتے رہتے ہیں، علی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، نہ توحید کا پتہ نہ رسالت کا پتہ۔ بھائی توجہ ہے نا صاحبان، کو گل سمجھ آندی بھی ہے، اردو سمجھ آندی ہے نا، بس تھوڑا تھوڑا آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ ذاکرین حضرات پہنچ چکے ہیں، اپنے وقت پہ وہ خطاب کریں گے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، علی علی کا تذکرہ کرتے ہیں، خان بھائی نجات بھائی علی علی کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ توحید کا پتہ نہ رسالت کا پتہ۔ توجہ ہے، نہ توحید کا پتہ نہ رسالت کا پتہ، علی علی کر رہے ہیں۔ بھائی علی کو علی ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ بھائی تھوڑا اور بیدار ہو کے سنیں گے، علی کو ہم نے نہیں اللہ بنایا، علی کو کعبہ کی مثل ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ بھائی ہم علی کو نہ مانیں تو پھر کس کو مانیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ میں اکثر اپنی مجلس میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ادبی اور علمی تبرک ہوتا ہے،
اور ادبی اور علمی تبرک علمی اور ادب پسند لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ بھئی آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ روز معاشر ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارے گا۔ بھئی کچھ نکتے میری مجلس میں بڑے لطیف ہوتے ہیں، اور ان لطیف نکتوں کو فقط علی والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ بھئی آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ بھائی ہم نے سوال کرنے والے کا گلا نہیں دبایا، ہم نے سلونی کہنے والے کو مانا ہے۔ بھائی توجہ، ہم نے سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں پروردگار، سب اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، سب کہتے ہیں نا اللہ والے، آپ بھی اللہ والے بیٹھے ہیں، میں بھی اللہ والا ہوں، پروردگار روز معاشر تو اپنے نام سے کیوں نہیں پکارتا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ایک مقام پہ آپ کو لے کے جانا ہے۔ پروردگار تو اپنے نام سے کیوں نہیں پکارتا؟ اچھا اپنے نام سے نہیں پکارتا، مصطفیٰ کے نام سے ہی پکار لے۔ اچھا مصطفیٰ کے نام سے نہیں پکارتا، یہ علی کے نام سے کیوں بلا رہا ہے؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہ علی کے نام سے کیوں بلا رہا ہے؟ تو پروردگار کہے گا میں اللہ رب العالمین ہوں، اگر میں اپنے نام سے پکاروں گا تو ساری کائنات اٹھ کے معاشر کے میدان میں آ جائے گی، اگر مصطفیٰ کے نام سے پکاروں گا تو مصطفیٰ کی ساری امت اٹھ کے چلی آئے گی۔ میں علی کے نام سے اس لیے بلا رہا ہوں کہ علی ہے امام المتقین، معاشر کے میدان میں وہی آئے گا جو متقی ہوگا۔ بہت شکریہ۔ معاشر کے میدان میں وہی آئے گا جو متقی ہوگا۔ درود پڑھ لے بآواز بلند۔ معاشر کے میدان میں وہی آئے گا جو متقی ہوگا۔ پروردگار تو اپنے نام سے پکار لے۔ پروردگار کہے گا میں رب العالمین ہوں، ساری کائنات میرے کہنے پہ آ جائے گی۔ پروردگار مصطفیٰ کے نام سے پکار، وہ اللہ موسیٰ کا بھی رب ہے، فرعون کا بھی رب ہے، ساری کائنات آ جائے گی۔ مصطفیٰ کے نام سے پکار، کہ مصطفیٰ کے نام سے بھی نہیں پکارتا اس لیے کہ ساری امت اٹھ کے چلی آئے گی۔ چکبیلی والوں، پیسے اس وقت پورے ہوں گے جب معاشر کے میدان میں اللہ ہم سے کہے گا علی والے کہاں ہیں وہ آ جائیں، علی والے کہاں ہیں وہ آ جائیں۔ بھائی جام ولایت، جام سمجھتے ہیں نا، تھوڑی سی ادبی بات آ گئی ہے، وصول فرمائیں گے۔ جام ولایت ہر کسی کا حق نہیں۔ سامعین بھی کافی سارے صاحبان کو سنتے ہیں، لیکن سامعین کبھی کبھی کسی ذاکر کو وہ نہیں سن سکتے جتنا ناظم ممبر سنتے ہیں۔ بھئی اگر آپ نے تائید نہ کی تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، ناظم ممبر صاحب نے اس جملے کی تائید نہ کی تو مجھے ضرور دکھ ہوگا۔ بھئی جام ولایت ہر کسی کا حق نہیں، بس اسی کا حق ہے جو پینے کے بعد میں کدے کا بھرم رکھنے کا ہنر رکھے۔ بھائی جام ولایت ہر کسی کا حق نہیں، اسی کا حق ہے جو پینے کے بعد میں کدے کا بھرم رکھنے کا ہنر رکھے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ بھائی علی سنیں گے؟ علی بتانا چاہتا ہوں کہ علی ہے کیا۔ بھائی میں کیا بتاؤں، اللہ بڑے آسان انداز میں علی بتا بھی رہا ہے، علی دکھا بھی رہا ہے، علی سمجھا بھی رہا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، علی اللہ بہتر انداز میں بتا رہا ہے، گھبرا تو نہیں لگے۔ ایک درود پڑھ لے بآواز بلند۔ پھر ادبی نکتہ ادبی لوگوں کے لیے کہنے لگا ہوں۔ سوالات نبیوں کا سلطان، بھائی توجہ ہے نا صاحبان، سوالات نبیوں کا سلطان، وارث منبر رسالت و نبوت، جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی ہے۔ بھائی توجہ،
جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی ہے، میرے مصطفیٰ نے توحید بھی پہنچائی ہے، رسالت بھی سمجھائی ہے، فروع دین بھی بتائے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے توحید سے لے کے، بھائی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے پیچھے والے حضرات، اس جملے کی آپ نے زبان کے ساتھ بھی تائید کرنی ہے، حاجی صاحب اس جملے کی ہاتھوں کے ساتھ آپ نے تائید کرنی ہے۔ قبلہ، اللہ کے رسول نے توحید سے لے کے فروعات دین تک سب چیزیں بیٹھ کے بتائی ہے، علی کی ولایت کھڑے ہو کے سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے رسول نے اللہ سے لے کے فروعات دین تک ہر چیز بیٹھ کے سنائی ہے، بیٹھ کے بتائی ہے۔ علی کی ولایت کھڑے ہو کے، بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس جملے پہ آپ کی تائید چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے توحید سے لے کے فروعات دین تک ہر چیز بیٹھ کے بتائی، علی کی ولایت کھڑے ہو کے سنائی۔ صحابیوں میں سے ہر صحابی نے دین سارا بیٹھ کے سنا ہے، علی کی ولایت کھڑے ہو کے سنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابیوں میں سے ہر صحابی نے بیٹھ کے سنی، ولایت علی کھڑے ہو کے سنی۔ محمد مصطفیٰ نے سارا دین بیٹھ کے بتایا، ولایت علی کھڑے ہو کے۔ بھائی جو ولایت علی کے حبدار بیٹھے ہیں، جو ولایت علی کا اقرار کرنے والے بیٹھے ہیں، توجہ آپ کی پوری چاہتا ہوں۔ وہ اللہ جو اپنے حبیب سے کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرا محبوب مجھے تیرا رات کو زیادہ دیر کھڑا رہنا پسند نہیں ہے۔ بھائی جو جملے تک پہنچے ہیں وہ قابل قدر ہیں، جو نہیں پہنچے انشاءاللہ وہ بھی جملے تک پہنچ جائیں گے۔ اے میرا مزمل، اے کملی اوڑھنے والے، مجھے زیادہ پسند نہیں ہے کہ تو مصلی عبادت پہ قیام کرے۔ ایک تو اللہ نماز کو قیام کہہ رہا ہے۔ بھائی توجہ، مجھ اللہ کو زیادہ دیر پسند نہیں کہ میرا محبوب مصلی پہ زیادہ دیر کھڑا رہے۔ اسی اللہ نے اپنے حبیب کو تپتی ہوئی ریت پہ علی کی ولایت کے اعلان کے لیے کئی گھنٹوں تک کھڑے رکھا ہے۔ علی کی ولایت، یہ علی کو بڑھا ہم نہیں رہے، یہ علی کو اللہ بڑھا رہا ہے۔ توجہ ہے، کائنات کے رسول رونق افروز ممبر ہیں۔ گھبرا تو نہیں لگے میری مجلس میں؟ گھبرانا تو نہیں چاہیے، نہ میں گھبرانے والی باتیں کر رہا ہوں۔ کائنات کے رسول رونق افروز ممبر ہیں۔ بڑا ہی لطیف نقطہ ہے۔ یوں انگوٹھی اتاری، اپنے صحابی سے کہا کہ فلاں نقاش کے پاس جاؤ اور اس نقاش کو جا کے کہو کہ اس انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ دے۔ بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ لکھ دے۔ مغرب کی نماز کے وقت اس نقاش سے کہنا کہ یہ انگوٹھی واپس لے آئے۔ اچھا، کائنات کے رسول کا صحابی نقاش کے پاس گیا۔ نقاش تو سمجھتے ہیں نا، جو انگوٹھیوں کے اوپر لکھائی کا کام کرتے ہیں۔ نقاش کے پاس گیا، محترم، کہا کہ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ دے، اور مغرب کی نماز کے وقت یہ انگوٹھی کائنات کے رسول کی خدمت میں لے آئے۔ کائنات کے رسول نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد کائنات کے رسول مسجد میں بیٹھ کے، مجبوراً صحابہ کو بھی بیٹھنا پڑا، اتنے میں وہ نقاش انگوٹھی لے کے کائنات کے رسول کی خدمت میں آتا ہے، سیدھا ممبر کے قریب چلا جاتا ہے، یوں انگوٹھی کائنات کے رسول کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ بلا تشبیہ کائنات کے رسول یوں انگوٹھی دیکھتے ہیں اور نقاش سے کہتے ہیں، نقاش میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اس انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ لکھو، یہ نیچے کیوں محمد الرسول اللہ لکھا ہے؟ بھائی نہیں،
تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا. لا الہ الا اللہ لکھا ہے, یہ نیچے محمد اور رسول اللہ کیوں لکھا؟ نقاش کہتا ہے کہ میں نے جب لا الہ الا اللہ لکھا, شبیر شاہ جی, میں نے جب لا الہ الا اللہ لکھا, میرا قلم اس وقت تک اٹھا ہی نہیں جب تک اس نے محمد اور رسول اللہ نہیں لکھ دیا. اللہ اکبر. مل کے کوشش کیجئے کہ علی کا جب نام آئے تو بآواز بلند لیجئے. علی کے معاملے میں پروردگار سستی برداشت نہیں کرتا. مل کے حیدری, خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے. نقاش, میں نے تو تمہیں کہا تھا بھائی جو ولایت علی سننے آیا ہے, اس جملے پہ آپ کی تائید بھی چاہتا ہوں, زبان کے ساتھ بھی ہاتھوں کے ساتھ بھی آپ کی تائید مجھے چاہیے. جو ولایت علی سننے آئے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ لا الہ لکھنا. حاجی صاحب, میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھنا, یہ محمد الرسول اللہ آپ نے کیوں لکھا ہے؟ کہا میرا قلم اس وقت تک اٹھا ہی نہیں جب تک اس نے محمد الرسول اللہ نہیں لکھا. اب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اچھا محمد الرسول اللہ تو لکھ دیا, یہ نیچے علی ولی اللہ کیوں لکھا ہے؟ نیچے علی ولی اللہ کیوں لکھا ہے؟ بھائی تائید آپ کی ہاتھوں کے ساتھ بھی چاہیے, آپ کی زبانوں کے ساتھ بھی چاہیے. نقاش نے ابھی جواب نہیں دیا. اللہ کا پیغام لے کے جبرائیل امین آئے, آ کے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے محمد نقاش کو نہ ڈانٹیے, جو کلمہ تمہیں پسند تھا نقاش نے لکھا ہے, جو مجھ پروردگار کو پسند تھا میں نے لکھوایا ہے. جو کلمہ تمہیں پسند ہے وہ نقاش نے لکھا ہے, اور جو کلمہ مجھ پروردگار کو پسند ہے وہ میں نے لکھوایا ہے. گھبرا تو نہیں لگے بھائی, اس کلمے کو مکمل نہ کر دیں. یہ کلمہ مکمل ہوتا کب نظر آیا؟ میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے, تاریخ کہتی ہے کہ یہ کلمہ یا تو فتح مکہ کے موقع پہ مکمل ہوتا نظر آیا یا ہجرت کی رات مکمل ہوتا نظر آیا. زیادہ جو پڑھا جاتا ہے وہ فتح مکہ. فتح مکہ کو کیا ہوا تھا؟ بتوں کو توڑا گیا تھا. اب بتوں کو کس نے توڑا, کس کی مدد سے توڑا, کہاں پہ کھڑے ہو کے توڑا؟ بھائی نہیں, پیچھے رہ گئے آپ. کس نے توڑا؟ کائنات میں محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار کون کون ہوئے؟ یا حسنین ہوئے یا حسنین کے بابا ہوئے. بھائی یہ شرف کائنات کے رسول کے کندھوں پہ سوار ہونے کا شرف کس کو ملا؟ یا حسنین کو ملا یا حسنین کے بابا کو ملا؟ حسنین کے بابا کو فتح مکہ کے موقع پر ملا جب کائنات کے رسول نے بت توڑے علی کی مدد سے. علی کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ مہر نبوت پہ. بھائی میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. مہر نبوت پہ کائنات کے رسول. مہر نبوت کیا ہے بھائی؟ کائنات کے رسول کے ایک کندھے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ, دوسرے کندھے پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ, اور فتح مکہ کے موقع پہ درمیان میں تھا علی ولی اللہ. یہ کلمہ مکمل کائنات کے رسول نے پوچھ لیا یا علی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ زین بھائی ہمارے علاقے کا بہت خوبصورت نام, مولا ان کے بخت میں مزید اضافہ فرمائے. کائنات کے رسول نے پوچھ لیا یا علی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس پہ عربی کا شعر ہے, وہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو. کائنات کے رسول نے پوچھ لیا یا علی کیسا لگ رہا ہے؟ کائنات کے ولی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا میرے پاؤں فرش پہ ہیں, میرا سر عرش پہ چلا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے علی کی شان. علی کی شان رسالت پاک سے پوچھئے, جھکے نظر تو خدا کی کتاب سے پوچھئے, اشارہ پاتے ہی کس طرح مغرب سے پلٹا, غروب ہوتے ہوئے آفتاب سے پوچھئے. خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے. بھائی ایک لطیف نکتہ کہنے لگا ہوں, لطیف سماعتوں کے حضور پیش کرنے لگا ہوں, انشاءاللہ آپ اس جملے کی قدر کریں گے. کائنات کے رسول کا سر اقدس زین بھائی
کائنات کے ولی کے زانو پہ ہے۔ اللہ کرے یہ جملہ آپ کی سماعتوں میں اتر جائے، آپ اس جملے کی تائید کر لیں۔ کائنات کے رسول کا سر اقدس کائنات کے ولی کے زانو پہ ہے۔ محمد مصطفیٰ نے آنکھیں بند کی، علی بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے اطمینان کے ساتھ سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ادھر جب سورج ڈوبا ادھر مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی۔ بھائی مصطفیٰ نے آنکھیں کھول کے کائنات کے ولی سے پوچھا، یا علی آپ نے نماز پڑھی ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا، یا رسول اللہ آج ہی تو علی کو موقع ملا ہے کہ عبادت میں اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت میں عبادت ہوتی ہے۔ اور علی نے اطاعت میں رسول کی خندق کے میدان پہ ایک ایسی ضربت لگائی کہ کائنات کے رسول کو فاتحانہ تیوروں کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا پڑ گیا، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خندق کے میدان میں علی کی ایک ضربت محمد کی اطاعت میں ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، جو ولایت علی سننے آئے ہیں، اللہ اکبر، اس سے قیمتی تبرک میرے پاس نہیں ہے۔ جملہ بس یہ کہہ کے میں ایک جملہ مصیبت کا کہوں گا، پھر ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھوں گا، پڑھنا تو میں نے مصائب تھوڑا لمبا تھا، زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ اکبر، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ اکبر، اور اللہ کا رنگ کتنا حسین رنگ ہے، اللہ کا رنگ، اور یہ اللہ کا رنگ کتنا حسین رنگ ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں اچھا ایک بات، لطیف ہوتا ہے لفظ، ایک کثیف ہوتا ہے۔ کثیف، آپ کے سامنے آئینہ ہے، آپ کثیف آئینے کو دیکھیں تو آپ کی نظر ٹکرا کے واپس آ جائے گی، لطیف آئینہ ہو تو آپ کی نظر کراس کر جائے گی، دوسری سائڈ پہ اگر کوئی شخص ہے تو وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اللہ کے ناموں میں سے کثیف نام ہے یا لطیف نام ہے؟ اللہ کا نام ہے لطیف۔ بھئی اللہ کا رنگ کون سا ہے اور اللہ کا کتنا حسین رنگ ہے۔ یہودیوں عیسائیوں میں یہ آج بھی کلچر ہے کہ تالاب میں رنگ ڈال کے پادری ان لوگوں کو پانی میں ڈبوتا ہے، غوطہ دیتا ہے، غوطہ دینے کے بعد پادری ان سے کہتا ہے، تمہارے گناہ چھڑ گئے ہیں، تم پہ عیسیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ بھائی گھبرانا نہیں ہے، حوالہ پہلے دیتا جاؤں، تفسیر برہان، تفسیر فرات کوفی، اور اس کے علاوہ بہار الانوار، بہت ساری کتابوں میں یہ اس آیت کی حدیث نقل ہے فضائل میں۔ بھائی اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تفصیل اس لیے دی تاکہ اس جملے پر آپ کی تائید لے سکوں۔ بات آپ کے ذہنوں میں پہنچ چکی ہے، اللہ کا رنگ کتنا حسین رنگ ہے، اور پادری کیا کہتے تھے کہ تم پہ عیسیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ بس ایک اور لفظ کی وضاحت دے کے جملہ آپ کے جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ ایک روز میثاق، آج آپ جو علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، یہاں پہ فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہم نے اقرار، وہ عالم زر میں بھی ہم نے اقرار کیا تھا، اور جس نے وہاں اقرار کیا تھا اس نے یہاں علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ بھائی نہیں، اس روز کو روز میثاق کہتے ہیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس روز کو روز میثاق کہتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ جملہ ہدیہ کرنے لگا ہو، سچوں کی حویلی میں سچا امام بیٹھا ہے۔ کسی نے صادق آل محمد سے پوچھ لیا، اے امام ذرا اتنا تو بتا دے یہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ صادق امام فرماتے ہیں، صبغ المؤمنین بالولایت یوم المیثاق، اللہ نے روز میثاق مومنین پر علی کی ولایت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ روز میثاق علی کی ولایت کا رنگ چڑھا دیا۔ علی کی بیٹیوں سے غدیر کا بدلہ لیا گیا۔
جو علی کی بیٹی اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے رات کے اندھیرے میں گھر سے جاتی تھی، دن کے اجالے میں اسے شرابی سے ہم کلام ہونا پڑا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہہ دیا، بابا میں نے نانا کی زیارت پہ جانا ہے جو عبادت کرنے آیا ہے، میں نے نانا کے روزے پہ جانا ہے۔ تو کائنات کے ولی نے کہا، زینب ابھی دن ہے، رات تک کا انتظار کرو۔ جب رات ہوئی نا، کس انداز میں نانا کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، آگے علی جا رہے ہیں، ساتھ حسن ہے، دوسری اس طرف حسین ہے، اس انداز میں نانا کے روزے پہ گئے۔ جب امیر کائنات نانا کے روزے پہ پہنچے نا، کائنات کے رسول کے روزے پہ، تو اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن جا کے نانا کے روزے پہ دیکھو کوئی چراغ تو نہیں جل رہا، شاید کوئی نانا کا صحابی قرآن پڑھ رہا ہو، مجھ علی کو گوارا نہیں کوئی نانا کا صحابی اس زینب کے سائے پہ بھی دیکھے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو گوارا نہیں کہ کوئی جناب سیدہ کے سائے کو دیکھے، آپ کی بیٹی شرابیوں کے دربار میں بغیر چادر کے کھڑی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ میری آقا زادی فرماتی ہیں، جناب فاطمہ بنت الحسین، وہ فرماتی ہیں کہ میری پھوپھی اماں رات کے اندھیرے میں، جو ماتم کرنا چاہتا ہے، ماتم کی دعوت دے رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں نانا کی قبر پہ جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری پھوپھی اماں کے پشت پہ اتنے تازی آنے لگے، پشت سے ہو چکی تھی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ شام کے اس نجس ماحول میں جو علی کی بیٹیوں کے قابل نہیں تھا، اس ماحول میں علی کی بیٹیاں آ گئی۔ شام کے زندان میں جب یزید کی زوجہ کو پتہ چلا نا کہ کچھ قیدی آئے ہیں، میں نے چھوڑ دیا مسئلہ، کچھ قیدی آئے ہیں، وہ کنیزوں کے جھرمٹ میں اس جگہ پہ آئی جہاں پہ میری آقا زادی خاک پہ بیٹھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، ہم روتے روتے مر جائیں۔ مقتل کہتی ہے سیدہ خاک پہ بیٹھی ہے، یزید کی بیوی کے لیے تخت لگایا گیا، وہ کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی، پردے کا اہتمام کیا گیا۔ یزید کی زوجہ جب آئی نا، کہا قیدن میرے چند سوالوں کا جواب دے گی؟ جناب سیدہ نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ یزید کی زوجہ کہتی ہے قیدن میرا پہلا سوال ہے، من ای بلاد انتنا، تمہارا شہر کون سا ہے؟ بی بی فرماتی ہے مدینہ میرا شہر ہے۔ وہ کہتی ہے ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، تو کس مدینہ کی بات کر رہی ہے؟ میری آقا زادی فرماتی ہے مدینہ رسول اللہ۔ جب مدینہ رسول کا نام سنا نا، احترام میں تخت سے اتری، زمین پہ بیٹھ گئی۔ کہتی ہے قیدر میرے دوسرے سوال کا جواب دے، اتعرفین علی ابن ابی طالب، کیا تو علی ابن ابی طالب کو جانتی ہے؟ میری آقا زادی فرماتی ہے جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ اجرکم من اللہ۔ کہا میرا اگلا سوال ہے اتعرفین حسن ابن علی، کیا تو حسن کو جانتی ہے؟ بی بی فرماتی ہے جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ اگلا سوال پوچھتی ہے اتعرفین حسین ابن علی، کیا تو حسین کو جانتی ہے؟ رو کے فرماتی ہے جس طرح میں حسین کو جانتی ہوں اور کوئی اس طرح حسین کو نہیں جانتا۔ اب اگلا سوال جب اس نے پوچھا نا، نظر یمیناً و نظر شمالا، ایک مرتبہ یزید کی زوجہ نے دائیں دیکھا، دوسری مرتبہ بائیں دیکھا، رو کے فرماتی ہے بی بی میرے اگلے سوال کا جواب ذرا آہستہ دینا۔ جب کہا نا آہستہ دینا، زوجہ یزید کہتی ہے بی بی مجھے ذرا اتنا بتا، اتعرفین زینب بنت علی، اور کیا تو زینب کو جانتی ہے؟ میری آقا زادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ہندا اور جس کے پاس قرآن پڑھتی رہی ہے اس زینب کو بھول چکی ہے، رو کے کہتی ہے اگر تو زینب ہے تیرا غازی کہاں گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔